ایک جیسی ہو چکی ہے، تو میں پہلی بات آپ کو میسج کنوے کر دیا کہ داد دینا ہم نے سیکھنی ہے۔ دوسری بات، ایک دوسرے کی عزت کرنا بھی ہم نے سیکھنی ہے۔ یس، ایک دوسرے کی، میں نے یہ نہیں کہا کہ بڑے کی عزت کریں، میں نے یہ نہیں کہا چھوٹے کی عزت کریں، میں نے یہ نہیں کہا کہ جناب اس کا کتنا بڑا ہوتا ہے اس کی عزت کریں، نہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا ہم نے سیکھنی ہے۔ ایک دوسرے کی کیوں ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھنی ہے؟ کہ ہر بندہ عزت کا خواہش مانتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت ہو، ہر بندہ عزت کا حقدار بھی ہے، اور ہمیں ہر بندے کی عزت کرنی چاہیے، جتنی آپ کی عزت ہے اتنی میری عزت ہے، ہمیں اس چیز کی پاسداری کرنی چاہیے۔ قطعی طور پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت بڑے عہدے پر ہوں، وہ فلاں بہت بڑے عہدے پر ہے، اس بنا پر اس کی عزت بنتی ہے۔ عزت ہر بندے کی ہے اور ہر بندے کی عزت کرنی چاہیے، ہر بندہ عزت کا خواہش مند ہے، لہذا ایک دوسرے کی عزت کرنا ہم نے آج کے بعد سیکھنی ہے۔ میری تیسری بات، تیسرا میسج ہے کہ جناب تنقید کرنا آج کے بعد بند کر دیں۔ تنقید سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا آج تک، تنقید سے کچھ حاصل ہونا چاہیے تھا، تنقید سے ہماری صلاح ہونی چاہیے تھی، لیکن تنقید سے صلاح ہونے کی بجائے تنقید سے شر پھیل رہا ہے، شر، تنقید سے بدمزگی پھیل رہی ہے، تنقید سے انتشار پھیل رہا ہے، اور بعض دفعہ تو تنقید سے اتنا شر پھیلتا ہے کہ انسان کفر کی طرف چلے جاتا ہے، اور لہذا کچھ حاصل نہیں کرتے ہم تنقید کرنے سے، معاشرے میں بدمزگی انتشار پیدا کریں۔ تو تنقید بند کر دیں۔ تنقید کرنے، دیکھیں سوچیں، تنقید جب ہم کرتے ہیں تو دو چیزیں اپنی ضائع کر رہے ہیں۔ پہلی چیز ہم توانائی ضائع کر رہے ہیں اپنی، اور دوسری چیز ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ دونوں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ ٹائم بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں ٹائم دیا ہوا، مدت دی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور توانائی بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ یہ وہی توانائی ہے جس کے تحت میں بول رہا ہوں۔ یہ توانائی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، یہ توانائی ایک نعمت، اور دوسری نعمت ہم نے ٹائم۔ یہ دونوں چیزیں ہم ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں باتیں کر کے، لوگوں پر تنقید کر کے۔ یہ دونوں چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، توانائی اور دوسری چیز کیا میں نے بولا ہے، ٹائم، یہ دونوں چیزیں ہم جو ضائع کر رہے ہیں، بیٹا بڑی کڑی نظر ہے میری، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا، پلیز جی، ٹائم اور توانائی، یہ دو چیزیں ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کر کے، دوسروں پر تنقید کر کے ہم ضائع کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہم اپنے اوپر لگائیں تو کیا خیال ہے ہماری اصلاح نہیں ہوگی، ہمارے اندر بہتری نہیں آئے گی، ہم اچھے شہری نہیں بنیں گے، ہم اچھے خیالت کے مالک نہیں بنیں گے۔ یہ دونوں چیزیں آج کے بعد ہم نے اپنے اوپر صرف کرنی ہے، اپنے اوپر استعمال کرنی ہے، ٹائم اور توانائی، اور لوگوں کے بارے میں باتیں نہیں کرنی۔ ہم تو لوگوں کے بارے میں اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح رائے دے رہے ہوتے ہیں، اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر کسی کو جانے، بغیر کسی کے حالات و واقعات جانے، کسی کے بارے میں ہم رائے دے دیتے ہیں اور کسی کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں، اور ایسی تنقید اور ایسی رائے دیتے ہیں جیسے ہم سے بڑا کوئی فلاسفر نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ تنقید اور وہ جو فلسفہ ہم نے پیش کیا وہ لوگ مانیں بھی۔ تو ایسا سوچیں ذرا، ایسا کیا خیال ہے، ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے اس سے کہ انتشار پھیلتا ہے، بدمزگی پھیلتی ہے، اس کا شکار ہم ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے ہو سکتے ہیں، بعض اوقات لڑائی کا سماں ہو جاتا ہے تنقید کرنے سے۔ تو ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں، میری خواہش ہے، میری رائے ہے، اور میری دعا بھی آپ کے لیے ہے کہ آپ ان چیزوں سے اوائڈ کریں تاکہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں۔ دیکھیں جو چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں وہ معاشرے میں غیر یقینی صورتحال پیدا کریں، وہ معاشرے میں کیا چیزیں پیدا کریں، غیر یقینی صورتحال پیدا کریں۔ اس غیر یقینی صورتحال کو کون ڈیل کرتا ہے؟ ہم۔ پیدا کون کر رہا ہے غیر یقینی صورتحال؟ ہم۔
سسٹم نہیں بدل سکتے، اس بات پر تو میں راضی ہوں، ہم سسٹم نہیں بدل سکتے۔ جو سسٹم لاگو کیا 1849 میں انگریز نے، اور وہ سسٹم جو لاگو کیا اس نے اپنا نظام ٹاؤٹ اور مقبر کے ذریعے چلایا۔ آج بھی نظام ٹاؤٹ اور مقبر کے ذریعے چل رہا ہے۔ اس سسٹم کو تو ہم نہیں بدل سکتے، ہم اپنا رویہ تو بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنا لب و لہجہ تو بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنی زبان تو بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ مناسب کر سکتے ہیں کہ نہیں کسی سے بات کرنے؟ ہم یہ چیز کا خیال تو کر سکتے ہیں کہ کسی کو یہ بات میری ہضم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ بات جو ہے نا ڈائجسٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ بات کسی کو ہضم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس میں ہے۔ یہ چیزیں جو میں جن کی نشاندہی کر رہا ہوں، میں سسٹم بدلنے کی بات ہی نہیں کر رہا، سسٹم تو ٹاؤٹ اور مقبر کے ذریعے چل رہا ہے، لیکن ہم یہ چیز تو کر سکتے ہیں کہ ہم جو الفاظ منہ سے ادا کر رہے ہیں وہ کیا مناسب ہیں، وہ کیا کسی کو ہضم ہو رہے ہیں، کسی کو دکھ تو نہیں دے رہے کہ ہمارے منہ سے نکلے الفاظ تلوار سے زیادہ طاقتور ہیں، اس ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں یا معاشرے کو، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس میں ہے۔ لیکن ان چیزوں کو بہتر کب کیا جا سکتا ہے؟ الفاظ کی ادائیگی کب بہتر کی جا سکتی ہے؟ لب و لہجہ کب بہتر کیا جا سکتا ہے؟ پارٹی ایکشن کب بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ویسے ایکشن جو نا کب بہتر ہو سکتے ہیں؟ جہاں میری اور آپ کی سوچ بہتر ہوگی۔ ہمارے پیچھے جو سوچ لگا ہوا ہے جس کو میں سوچ کہہ رہا ہوں، سوچ یہ ہماری جب بہتر ہوگی، ڈیفینیٹ ہماری گفتگو بھی مناسب ہوگی، ہمارا لب و لہجہ بھی مناسب ہوگا، اور ہمارے باڈی ایکشن میں بھی دھیما پان آئے گا، اور ہمارے جو ایکشن ہیں ان میں بھی انکساری اور عاجزی آئے گی۔ اس طرح ہم معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں، اس طرح ہم معاشرے میں بہتری کر سکتے ہیں، جس طرح جب میری اور آپ کی سوچ بہتر ہوگی۔ سوچ کیا کرتی ہے جس پر میں اتنا زور دے رہا ہوں؟ سوچ ہماری جو سوچ ہے وہ ہماری کمیونیکیشن پر کمانڈ کرتی ہے، ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر سوچ ہماری کمانڈ کر رہی ہوتی ہے، اور جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں الفاظ وہ کس پر کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے رویے پر کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا رویہ کس پر کمانڈ کر رہا ہوتا ہے؟ پورے معاشرے پر کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، پورے معاشرے پر۔ اور معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے، معاشرے میں بہتری لانے کے لیے ظاہر ہے ہم اپنی سوچ بہتر کریں گے، اپنی گفتگو بہتر کریں گے، اپنا رویہ بہتر کریں گے۔ میں بات کر رہا تھا غیر یقینی صورتحال کی۔ یہ غیر یقینی صورتحال کوئی گورنمنٹ نہیں پیدا کرتی معاشرے میں، یاد رکھیں، جو بھی گورنمنٹ آئے یہ غیر یقینی صورتحال ہم پیدا کرتے ہیں، اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے قوت برداشت ہماری ختم ہو گئی۔ ہماری قوت برداشت کسی کی بات سننے کے لیے، ہم کسی کی بات پر عمل کرنا تو کہیں چھوڑیں، کسی کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم سننا ہی نہیں چاہ رہے۔ بابا سوچے ذرا، ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرے آدمی کو اس کی بات سننی چاہیے۔ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے، اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے، اس کی بات خاموشی سے سنی جائے، اور اگر وہ بات مناسب نہیں بھی کر رہا تو اس کا جواب نہ دیا جائے۔ اور میں تیسری بات پر آ رہا ہوں کہ اگر وہ اس حد تک غیر مناسب بات کر رہا ہے تو اس کو مناسب طریقے سے جواب دیا جائے۔ یہ تیسرے نمبر پر، یہ تیسرے نمبر۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟
اشارہ ہے. یہ اسی طرح بات چیت میں بھی اسی طرح جس طرح ٹریفک کا اشارہ ہے کہ ایک سائڈ والے رکیں گے تو دوسری سائڈ والے گزر سکتے ہیں. ایک سائڈ والے رکیں گے تو دوسری سائڈ والے. کلاس تعلیم سے لگ رہا ہے کہ ایک نہیں ہے, کئی کلاسیں بیٹھی ہوئی ہیں لگ رہا ہے. ٹریفک کے اشارے میں کیا ہوتا ہے, ایک سائڈ والے جب رکتے ہیں تو ان کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں, جن کو بار بار کہتے ہیں نا انسانی حقوق, یہ ان کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے ایک سائڈ والے جب رک جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے پھر دوسری سائڈ والے رک جاتے ہیں اور وہ جو پہلی سائڈ والے ہیں وہ گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں دونوں سائڈوں پر بیک اگر گزرنا چاہیں, ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری نہ کریں, دونوں سائڈوں پر بیک اگر گزرنا چاہیں تو آپ بتائیں کوئی گزر سکے گا؟ تو یہ قوت برداشت کی بات کر رہا ہوں, میں اس پر بات کر رہا ہوں قوت برداشت کی. ایک آدمی بات کر رہا ہے, اس کی بات تو سن لیں, اس کی بات مکمل ہونے دیں, اس کی بات سن لیں, اس کی بات مکمل ہونے دیں. یہ جو فرضی چودراہٹ ہے اس نے ہمارے نظام کا بیڑا گرک کیا ہے. فرضی بات سمجھ ہے نا, اپنے آپ کو اس کالم میں لانا کہ سپرمیسی میرے پاس, ایسا نہیں ہے. دوسرے کی بات سننا یہ ہر آدمی کا اخلاقی فرض ہے. میں نے بتایا کہ اس کی بات سنیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مناسب کو قبول نہیں کر رہا تو اس کا جواب ہی نہ دیں, زیادہ بہتر ہے. جواب دینے سے بھی بدبختی پیدا ہو سکتی ہے. اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں جواب دینا مناسب ہے تو مناسب جواب دیں, پھر وہ منفی جواب نہ دیں. اس طرح ہم نہ صرف معاشرے کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں, معاشرے کی صحت, بلکہ اپنی صحت میں بھی بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس آٹو امیون سسٹم ہوتا ہے. ہمارے پاس اللہ پاک کی طرف سے کیا سسٹم ہے؟ آٹو امیون سسٹم ہے. یعنی ہر انسان جو جنم لے رہا ہے اس کے پاس دو طرح کی سوچ ہے, ایک منفی سوچ ہے, ایک مثبت سوچ ہے. میں سادہ زبان بول رہا ہوں, ایک مثبت سوچ ہوتی ہے ہر انسان کے پاس, ایک منفی. اگر وہ منفی مسلسل سوچتا جائے, انسان مسلسل منفی سوچتا جائے تو اس کا آٹو امیون سسٹم جو ہے نا وہ اس پر افیکٹ ہوتا ہے, وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے آٹو امیون سسٹم میں اتنے ریئیکشن ہوتے ہیں کہ وہ منفی سائڈ پر چلا جاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ڈپریشن کہاں سے آ گیا. وہ منفی مسلسل سوچتا ہے تو ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اس کے آٹو امیون سسٹم جو ہے نا اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتا. آٹو امیون سسٹم کیا ہے؟ قوت مدافعت. وہ قوت جو باہر والی جتنی بھی منفی طاقتیں ہیں, باہر والی جتنی بھی آپ کے پاس خرابیاں ہیں, ان کو قوت مدافعت ہینڈل کرتا ہے. بیماریاں آ جائیں, کوئی آفتیں آ جائیں, کوئی پریشانیاں ہوں تو آٹو امیون سسٹم ہمارا جو ہے نا ان کو رسک کرتا ہے, ان کو فیس کرتا ہے. اگر آٹو امیون سسٹم ہی کمزور ہو جائے تو فیس کون کرے گا؟ تو آٹو امیون سسٹم کس نے کمزور کیا؟ سب سے پہلے اس انسان نے جس نے منفی سوچنا شروع کر. تو لہٰذا آج کے بعد آپ نے منفی سوچنے کے بجائے مثبت سوچنا. یہ سارا لیکچر انسانی رویے پر ہے. انسانی رویے پر سوال آتا ہے میرے پاس بار بار آ رہا ہے کہ جناب انسانی رویہ بدلتا ہے. بالکل بدلتا رہتا ہے. انسانی رویہ دھیرے دھیرے بدلتا ہے, آہستہ آہستہ بدلتا رہتا ہے, سلو موشن میں بدلتا رہتا ہے. دیکھیں بچپن میں ہمارا رویہ کچھ اور تھا, اسکول میں کچھ اور تھا, کالج میں کچھ اور ہے, یونیورسٹی میں کچھ اور ہے, اور بعض دفعہ جہاں جاب کر رہے ہیں ورکنگ پلیس پر ہمارا رویہ کچھ اور ہے.
تو رویے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کبھی کہ میں آج لیکچر دے کے جاؤں صبح آپ کا رویہ چینج ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے بدلنا ہے، ٹائم لگے گا، ٹائم فیکٹر انوالو ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جناب آپ نے میٹھا کھایا ہی نہیں، میٹھے کا احساس ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے باغ لگایا نہیں اور اس کے پھل کاٹنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ میٹھا کھائیں گے، میٹھے کا احساس ہوگا، آپ میٹھا کھائیں گے، میٹھے کا احساس ہوگا، آپ باغ لگائیں گے تو پھل کاٹیں گے، نہیں تو جھاڑیاں پیدا ہوں گی، جھاڑیاں اور بدمزگی اور غیر یقینی صورتحال، یہ سب ایک جیسی چیزیں ہیں۔ آپ کے علم میں آ گیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے، میٹھا کھانے والے کو میٹھے کا احساس ہوگا، باغ لگانے والے باغ کاٹیں گے، یہ چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ ہم رویہ اپنا بدل سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے، ہم بدلتے رہتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر میری طرف سے ختم ہو گیا ہے، آپ کوشچن آنسر ہیں، آپ کو الاؤ ہے، آپ خوب مجھ پر سوالات کریں، آپ خوب مجھ پر سوالات کریں، آپ خوب مجھ پر سوالات کریں۔ میں آپ سے کائنڈ پرمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ کیا میں بھی آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ جی آپ ذرا مہربانی فرمائیں، جی آپ آ جائیں، یہ چیئر آپ دیکھیے، بیٹھ جائیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنے والدین کو گالیاں دلانا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنے والدین کو دعائیں دلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی والدین کو گالیاں دلانا چاہ رہے ہیں یا دعائیں دلانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ بولتے ہیں، جب بھی کوئی ایکشن کرتے ہیں، ہمارے والدین کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ہم کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کہاں سے اسکولنگ لی ہے، اس ادارے کا بھی ہم ترجمان ہیں جس جگہ سے ہم پڑھے ہیں۔ تو ان چیزوں کی ہم نے پاسداری کرنی ہے۔ میری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کو دعائیں دلائیں، اپنے والدین کو بد دعائیں نہ دلائیں، اپنے والدین کو گالیاں نہ دلائیں۔ جی بیٹا، آپ کوئی سوال کرنا ہے؟